حسن مرزا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر دوبارہ کہہ دیا کہ تمام سیاسی لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور پھر مسائل کا حل نکلے گا، ورنہ اس وقت جو پارلیمان ہے وہ مسائل کا حل نہیں نکال سکتی۔ اور پھر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ ندیم قریشی صاحب کی بھی گفتگو سن لی اور دیگر لیڈرز بھی، مطلب ایک دن ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی مجھے ٹاسک دیا، عارف علوی صاحب کہتے ہیں مجھے ٹاسک دیا عمران خان نے کہ مفاہمت کی بات کرو، اور لیکن ان سے مفاہمت نہیں ہوگی، یہ فارم 47 والے ہیں، مینڈیٹ واپس کریں۔ اگلے دن اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل دور دور تک امکان ہی نہیں ہے بات چیت کا۔ تو مجھے بتائیں بلاول صاحب کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو میسج دے رہے ہیں کہ بھی مفاہمت کریں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب، میں نے ابھی قریشی صاحب کی گفتگو بھی سنی، آپ کا انٹرو تو میں نہیں سن سکا، لیٹ ہوا ہوں تھوڑا سا۔ ندیم صاحب بڑے قابل احترام بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے پازیٹیو بات کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں کچھ پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ مجبوراً کرنی بھی پڑتی ہیں، کیونکہ اس جماعت میں رہنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک ضمیر صاحب کبھی بھی انتقام کی بات نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ بھی اسیسینیٹ کیا گیا، ہم نے کبھی عدالتوں پہ حملے نہیں کیے، ہم نے کبھی اداروں پہ چڑھائی نہیں کی۔ 86 میں بے نظیر تشریف لائیں، واپس ملک میں ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا۔ اگر ہم اس دن یہ چاہتے کہ ہم نے اپنے اداروں سے ٹکراؤ کرنا ہے تو ہم پنڈی GHQ چڑھائی کر دیتے، ہم کہہ دیتے کہ آج ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو دیا ہوا آئین سیاستدانوں کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز جو ہیں اس کے وارث ہیں۔ وہ اکیلے پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، وہ متفقہ آئین تھا، ساری جماعتوں کا متفقہ آئین تھا، ہم ساروں کو اس کی پاسداری کرنی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بی بی کو اسیسینیٹ کیا گیا تو ہم نے اس ٹائم بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، ہم نے اس ٹائم بھی ساروں کو، جو ہماری دوسری جماعتوں کی قیادتیں تھیں جو بائیکاٹ کی بات کر رہی تھی، ہم نے ان کو بھی کہا کہ نہیں آؤ، ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور پھر اس کے مطابق ملک کو چلانا ہے۔ ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، جہاں جہاں ہوا ہم نے اس کی مذمت بھی کی، ہم نے اس کا ازالہ بھی کروایا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ کل جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو تحریک انصاف اس وقت ہم کہتے تھے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور جو صریحاً جھوٹے مقدمے تھے، یہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کے وزراء آتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس ہفتے فلاں 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 بندہ گرفتار ہوگا، فلاں فلاں کے خلاف نیب ریفرنس جائیں گے، فلاں عدالت یہ فیصلہ کرے گی، فلاں عدالت یہ فیصلہ کرے گی۔ ان کے منسٹرز جو تھے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آج اسی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ تو میں قریشی صاحب سے یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی، نہ ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی سیاسی کارکن اندر ہونا چاہیے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے والے کے خلاف اگر ریاست کارروائی نہیں کرے گی تو پھر یہ جنگل ہوگا، یہ کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہوگا، یہ ملک نہیں ہوگا، یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جب 90 لاشیں پڑی ہوئی تھی کوئٹہ کے اندر؟ اس وقت پرائم منسٹر کا انتظار ہو رہا تھا کہ صرف آ کے ہمارے ساتھ 2 لفظ ہمدردی کے بولتے، پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے تھے۔ آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جس دن نعیم الحق فوت ہوئے تھے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے، اور ان کے گھر والوں کو بلا کر ان کا فاتحہ خوانی کی گئی تھی بنی گالہ میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ یہ ایروگینسی ہوتی ہے، یہ رویوں میں، ان میں تبدیلی چاہیے۔ یہ تو آج گندم کا ایشو ہے، ہم تو ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ استحصالی معاشرہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ ہوتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کسان سے، کاشتکار سے گندم نہ خریدی تو ہم آپ کے خلاف بھی سڑکوں پہ احتجاج کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ بات آج بھی، اور ظلم ہے، زیادتی ہے اس کی گندم نہ خریدنا۔ آج اگر آپ گندم نہیں خریدو گے تو کل کو ہماری جو دوسری اجناس ہیں، جیسے ابھی قریشی صاحب نے کہا کہ ان پہ اثر پڑے گا، ان پہ اثر کیا پڑنا ہے، وہ تباہ ہو جائیں گی۔
اور اگر زراعت تباہ ہوگی اس ملک کی تو اس کی معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے گی. ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کو ہے کچھ نہیں اور ساری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو خود بخود جب امپورٹس بڑھیں گی, چاہے وہ ان پٹس ہوں زراعت کے متعلق, تو ہمارے پاس ہماری اکانومی کے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں حل کرنے کے لیے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ان چیلنجز سے ہم تب نپٹ سکتے ہیں تو اس کا پازیٹو جواب آنا چاہیے نا. میں کہتا ہوں آج تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہتر کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں, جا کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے کرے. حسن مرزا صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پر دوبارہ کہہ دیا کہ تمام سیاسی لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور پھر مسائل کا حل نکلے گا, ورنہ اس وقت جو پارلیمان ہے وہ مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. اور پھر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ ندیم قریشی صاحب کی بھی گفتگو سن لی اور دیگر لیڈرز بھی, مطلب ایک دن ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی مجھے ٹاسک دیا, عارف علوی صاحب کہتے ہیں مجھے ٹاسک دیا عمران خان نے کہ مفاہمت کی بات کرو, اور لیکن ان سے مفاہمت نہیں ہوگی, یہ فارم 47 والے ہیں, مینڈیٹ واپس کریں. اگلے دن اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل دور دور تک امکان ہی نہیں ہے بات چیت کا. تو مجھے بتائیں بلاول صاحب کس سے بات کر رہے ہیں, کس کو میسج دے رہے ہیں کہ بھی مفاہمت کریں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. میں نے ابھی قریشی صاحب کی گفتگو بھی سنی, آپ کا انٹرو تو میں نہیں سن سکا, لیٹ ہوا ہوں تھوڑا سا. ندیم صاحب بڑے قابل احترام بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے پازیٹیو بات کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں کچھ پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ مجبوراً کرنی بھی پڑتی ہیں, کیونکہ اس جماعت میں رہنا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک ضمیر صاحب کبھی بھی انتقام کی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ بھی اسیسینیٹ کیا گیا. ہم نے کبھی عدالتوں پہ حملے نہیں کیے, ہم نے کبھی اداروں پہ چڑھائی نہیں کی. 86 میں بے نظیر تشریف لائیں واپس ملک میں, ایک بہت بڑا جم غفیر تھا. اگر ہم اس دن یہ چاہتے کہ ہم نے اپنے اداروں سے ٹکراؤ کرنا ہے تو ہم پنڈی GHQ چڑھائی کر دیتے, ہم کہہ دیتے کہ آج ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. لیکن نہیں, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو دیا ہوا آئین سیاستدانوں کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز جو ہیں اس کے وارث ہیں. وہ اکیلے پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, وہ متفقہ آئین تھا, ساری جماعتوں کا متفقہ آئین تھا. ہم ساروں کو اس کی پاسداری کرنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بی بی کو اسیسینیٹ کیا گیا تو ہم نے اس ٹائم بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ہم نے اس ٹائم بھی ساروں کو, جو ہماری دوسری جماعتوں کی قیادتیں تھیں جو بائیکاٹ کی بات کر رہی تھی, ہم نے ان کو بھی کہا کہ نہیں آؤ, ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور پھر اس کے مطابق ملک کو چلانا ہے. ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. جہاں جہاں ہوا ہم نے اس کی مذمت بھی کی, ہم نے اس کا ازالہ بھی کروایا. گزارش صرف اتنی ہے کہ کل جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو تحریک انصاف اس وقت ہم کہتے تھے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, اور جو صریحاً جھوٹے مقدمے تھے یہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں. آپ کے وزراء آتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس ہفتے فلاں 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 بندہ گرفتار ہوگا, فلاں فلاں کے خلاف نیب ریفرنس جائیں گے, فلاں عدالت یہ فیصلہ کرے گی, فلاں عدالت یہ فیصلہ کرے گی. ان کے منسٹرز جو تھے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے. آج اسی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جھوٹے مقدمات ہیں. تو میں قریشی صاحب سے یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی, نہ ہونی چاہیے, نہ ہی کوئی سیاسی کارکن اندر ہونا چاہیے. لیکن قانون ہاتھ میں لینے والے کے خلاف اگر ریاست کارروائی نہیں کرے گی تو پھر یہ جنگل ہوگا, یہ کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہوگا, یہ ملک نہیں ہوگا, یہ اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جب 90 لاشیں پڑی ہوئی تھی کوئٹہ کے اندر؟ اس وقت پرائم منسٹر کا انتظار ہو رہا تھا کہ صرف آ کے ہمارے ساتھ 2 لفظ ہمدردی کے بولتے. پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے تھے. آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے جس دن نعیم الحق فوت ہوئے تھے جو ان کے قریبی ساتھی تھے, اور ان کے گھر والوں کو بلا کر ان کا فاتحہ خوانی کی گئی تھی بنی گالہ میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں.
یہ ایروگینسی ہوتی ہے، یہ رویوں میں ان میں تبدیلی چاہیے. یہ تو آج گندم کا ایشو ہے، ہم تو ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ استحصالی معاشرہ یہ ختم ہونا چاہیے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ ہوتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کسان سے، کاشتکار سے گندم نہ خریدی تو ہم آپ کے خلاف بھی سڑکوں پہ احتجاج کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بات آج بھی، اور ظلم ہے، زیادتی ہے اس کی گندم نہ خریدنا. آج اگر آپ گندم نہیں خریدو گے تو کل کو ہماری جو دوسری اجناس ہیں، جیسے ابھی قریشی صاحب نے کہا کہ ان پہ اثر پڑے گا، ان پہ اثر کیا پڑنا ہے، وہ تباہ ہو جائیں گی. اور اگر زراعت تباہ ہوگی اس ملک کی تو اس کی معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے گی. ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کو ہے کچھ نہیں، اور ساری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو خود بخود جب امپورٹس بڑھیں گی، چاہے وہ ان پٹس ہوں زراعت کے متعلق، تو ہمارے پاس ہماری اکانومی کے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں حل کرنے کے لیے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ان چیلنجز سے ہم تب نپٹ سکتے ہیں تو اس کا پازیٹو جواب آنا چاہیے نا. میں کہتا ہوں آج تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہتر کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں، جا کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں.